بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیش خدمت ہے خبر نامہ، اہم عالمی خبروں کا خلاصہ۔ مسجد الحرام میں سعودی حکومت کے تعاون اور نگرانی میں رمضان المبارک کے وسط میں پہلی بار نمازیوں کے بچوں کی دیکھ بھال کی سہولت فراہم کی جا رہی ہے۔ اس سہولت کا انتظام مسجد الحرام کی تیسری سعودی توسیع میں کیا گیا ہے۔ اس مرکز میں عمرہ زائرین اور نمازیوں کے 6 برس سے کم عمر کے تقریباً 80 بچوں کی دیکھ بھال کا انتظام کیا گیا ہے تاکہ والدین بے فکر ہو کر اپنی عبادات ادا کر سکیں۔ یہ مرکز 24 گھنٹے کام کرتا ہے۔ یہاں بچوں کے لیے سونے اور کھیلنے کے کمرے بنائے گئے ہیں، جبکہ ماہرین بھی بچوں کی نگرانی کے لیے ہر وقت موجود ہوتے ہیں۔ خیال رہے کہ ابتدائی 3 گھنٹوں کے لیے یہ سہولت بالکل مفت ہے، تاہم بعد ازاں والدین کو فیس ادا کرنی ہوگی۔ سوڈان کے دارالحکومت خرطوم میں آرمی اور پیرا ملٹری فورسز میں دوسرے روز بھی جھڑپیں جاری ہیں۔ جھڑپوں میں اب تک 97 شہری ہلاک اور 365 زخمی ہوئے ہیں۔ سوڈانی فوج نے اقوام متحدہ کی سفارش پر ہنگامی محفوظ راستے پر رضامندی دی اور کہا کہ انسانی بنیادوں پر ہنگامی محفوظ راستہ روزانہ 3 گھنٹوں کے لیے کھولا جائے گا۔ سن 2021 میں فوجی بغاوت کے بعد اقتدار پر قبضہ کرنے والی سوڈانی فوج کے خلاف گزشتہ روز پیرا ملٹری فورسز نے بغاوت کی تھی۔ بنگلہ دیش کے شاپنگ سینٹر میں لگنے والی آگ کئی گھنٹے کی جدوجہد کے بعد بجھا دی گئی۔ بنگلہ دیشی دارالحکومت کے 3 منزلہ شاپنگ سینٹر میں 15 اپریل کو آگ لگی تھی۔ آگ بجھانے کی کوششوں میں فائر فائٹرز سمیت 30 افراد زخمی ہوئے۔ آگ سے متاثرہ شاپنگ سینٹر کی 1500 دکانوں میں زیادہ تر کپڑے کی دکانیں تھیں۔ واضح رہے کہ ڈھاکہ میں 4 اپریل کو بھی ایک شاپنگ سینٹر میں آگ لگنے سے 5000 دکانیں تباہ ہوئی تھیں۔ امریکی فورسز کی جانب سے شمالی شام میں کارروائی کے دوران ہیلی کاپٹر حملے میں داعش کے سینئر رہنما کو ہلاک کرنے کا دعویٰ کیا گیا ہے۔ داعش رہنما مشرق وسطیٰ اور یورپ میں دہشت گردانہ حملوں کی منصوبہ بندی میں ملوث تھا۔ کارروائی میں دیگر 2 مسلح افراد بھی مارے گئے ہیں۔ ایرانی پاسداران انقلاب نے خلیج میں اسمگل شدہ ایندھن لے جانے والے غیر ملکی جہاز اور اس کے عملے کو حراست میں لے لیا ہے۔ جہاز کے ذریعے 10,45,000 لیٹر ایندھن اسمگل کیا جا رہا تھا۔ ایران کی عدالت نے یوکرین کا مسافر طیارہ گرانے کے الزام میں 10 سیکیورٹی اہلکاروں کو قید کی سزا کا حکم سنا دیا۔ جنوری سن 2020 میں ایران کی فوج نے تہران میں یوکرین کے طیارے کو 2 میزائل حملوں سے مار گرایا تھا۔ جہاز حادثے میں تمام 176 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ ایران کی عدالت نے فوج کے کمانڈر کو 10 سال جبکہ دیگر اہلکاروں کو 1 سے 3 سال تک قید کی سزا سنائی۔ ملزمان کو جہاز حادثے کے متاثرین کے لواحقین کو معاوضہ دینے کا بھی حکم دیا ہے۔ ایران کی جانب سے سزا یافتہ اہلکاروں کی شناخت ظاہر نہیں کی گئی۔ واضح رہے کہ جہاز میں سوار مسافروں کی اکثریت ایرانی شہریوں کی تھی۔ طیارے میں کینیڈا، یوکرین، برطانیہ اور افغانستان کے مسافر بھی سوار تھے۔ انسانی حقوق کی علمبردار تنظیموں کا کہنا ہے کہ ایران میں سن 2022 میں سزائے موت پانے والوں کی تعداد سن 2021 کے مقابلے میں 75% زیادہ ہے۔ سن 2018 سے لے کر سن 2021 تک افغان صوبے میدان وردک میں افغانستان کی اولین خاتون میئر کے طور پر اپنے فرائض انجام دینے والی سیاستدان اور حقوق نسواں کی سرکردہ کارکن ظریفہ غفاری کو جرمنی کا لوتھر پرائز دے دیا گیا ہے۔ انہیں اس انعام کے ساتھ 10,000 یورو کی نقد رقم بھی دی گئی۔ ظریفہ غفاری کو یہ انعام افغانستان کی پہلی خاتون میئر کے طور پر عوام کے لیے ان کی خدمات اور افغان خواتین کے حقوق کے تحفظ کے لیے ان کی کوششوں کے اعتراف میں دیا گیا۔ برطانوی حکومت نے ملک میں سگریٹ نوشی کی بڑھتی ہوئی شرح کو روکنے کے لیے ویپنگ پالیسی متعارف کرائی ہے، جس کے ذریعے لوگوں کی سگریٹ نوشی ترک کرنے کے لیے حوصلہ افزائی کی جائے گی۔ حکومت نے اس پالیسی میں بالخصوص ایسی حاملہ خواتین کے لیے بھی اعلان کیا جو سگریٹ نوشی کی بری عادت میں مبتلا ہیں۔
اس پالیسی کا اطلاق پہلے مرحلے میں انگلینڈ میں ہوگا۔ جو حاملہ خواتین سگریٹ نوشی کی عادت کو ترک کریں گی انہیں حکومت کی جانب سے 500 پاؤنڈز دیے جائیں گے۔ ڈنمارک کے ہولگر رون اور روس کے اینڈرے ربلیف نے مونٹی کارلو ماسٹرز ٹینس ٹورنامنٹ کے فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ ایسوسی ایشن ٹینس پروفیشنل ATP کے زیر اہتمام مونٹی کارلو ماسٹرز کے دلچسپ مقابلے روک بیرن کیپ مارٹن میں جاری ہیں۔ مینز سنگلز مقابلوں کے پہلے سیمی فائنل میں ہولگر رون نے جینک سنر کو دلچسپ مقابلے کے بعد 1-6، 7-5 اور 7-5 سے ہرا کر فائنل تک رسائی حاصل کی۔ ڈنمارک کے ہولگر رون اور روس کے اینڈرے روبلیف نے مونٹی کارلو ماسٹرز ٹینس ٹورنامنٹ کے فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ ایسوسی ایشن ٹینس پروفیشنل ATP کے زیر اہتمام مونٹی کارلو ماسٹرز کے دلچسپ مقابلے روک بیرن کیپ مارٹن میں جاری ہیں۔ مینز سنگلز مقابلوں کے پہلے سیمی فائنل میں ہولگر رون نے جینک سنر کو دلچسپ مقابلے کے بعد 1-6، 7-5 اور 7-5 سے ہرا کر فائنل تک رسائی حاصل کی۔ ٹورنامنٹ کے دوسرے سیمی فائنل میں ٹیلر فرٹز کے خلاف اینڈرے روبلیف سخت مقابلے کے بعد 5-7، 6-1 اور 6-3 سے کامیابی حاصل کر کے فائنل میں پہنچے۔ پاکستان کے 21 سالہ نوجوان کوہ پیما شہروز کاشف نے 8091 میٹر بلند ماؤنٹ اناپورنا کو سر کر کے ایک اور اعزاز اپنے نام کر لیا ہے۔ نیپال میں واقع ماؤنٹ اناپورنا دنیا کی 10ویں بلند ترین چوٹی ہے اور اس کا شمار دنیا کی خطرناک ترین چوٹیوں میں ہوتا ہے۔ وہ 8000 میٹر سے بلند 11 چوٹیاں سر کرنے والے دنیا کے کم عمر کوہ پیما بن گئے ہیں۔